ایسا کریں گے۔ تو پاکستانی قوم اس وقت اس اعتبار سے اجتماعی منافقت کا شکار ہے۔ آج ہم بحیثیت مجموعی دنیا کی منافق ترین قوم، تین قسم کے نفاق آپ یہاں آ چکے ہیں۔ نفاق قومی، پہلے ہم ایک قوم تھے، ہندو کے مقابلے میں ایک قوم، دو قومی نظریہ، ہندو ایک قوم، ہم دوسرے قوم۔ آج ہم نفاق باہمی میں قومیتوں میں تحلیل ہو گئے۔ اب قومیت ہے، چار تو شروع سے تھی، پنجابی، پٹھان، بلوچی، سندھی، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ سرائے کی قومیت وہ بھی مدعی ہے، ہماری علیحدہ قومیت ہے۔ یہ نفاق باہمی ہے۔ نفاق کردار، جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت۔ حضور نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، تین نشانیاں ہیں منافق کی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، جس میں یہ تین صفات ہیں، وہ چاہے نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن وہ منافق ہے۔ اور وہ تین علامتیں کیا ہیں؟ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو خیانت۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں عوامی سطح پر جس طرح ہیں وہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن جو زیادہ قابل توجہ اور قابل حذر بات ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو جتنا اونچا ہے اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی وعدہ خلاف اور اتنا ہی بڑا خائن ہے۔ اربوں کی خیانتیں ہوتی ہیں، اب وہ سینکڑوں ہزاروں والی بات تو ختم ہوتی ہے۔ غبن در غبن، اس نفاق کے ہم اس وقت مریض ہیں۔ اسی کا ایک اور نقشہ، اس کے نتیجہ یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کا عذاب ادنا کی شکل میں آ چکا ہے 1971 میں، زبردست شکست۔ 93,000 ہمارے قیدی ہندوستان کے پاس گئے، پاکستان 2 لخت ہو گیا، بدترین شرمناک شکست۔ ہمارے ٹائیگر جنرل نے اپنا پستول پیش کیا۔ یہ ہے عذاب ادنا۔ قرآن مجید میں سورہ سجدہ میں آیت ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم انہیں مزہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب سے پہلے۔ چھوٹا عذاب کیا ہے؟ یہ جو اللہ ذرا جھنجھوڑنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے شاید جاگ جائے، کبھی قحط آ گیا، کبھی کچھ اور آ گیا، کبھی سیلاب آ گیا، اللہ کی طرف توجہ۔ لیکن یہ کہ ہم نے اس عذاب ادنا جو حادثہ تھا اس سے کوئی سبق حاصل نہیں۔ پھر عذاب اکبر ہے جو اب سر پر کھڑا ہوا، اور عذاب اکبر دنیا میں، ایک تو آخرت کا عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب اکبر کیا ہوتا ہے؟ کسی قوم کو جڑ سے اکھاڑ کے گئے، جو دنیا میں آتا رہا ہے قوموں کے اوپر، قوم نوح پر، قوم ہود پر، قوم صالح پر۔ یہ کون سا عذاب تھا؟ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ جڑ اگر رہے تو پھر دوبارہ وہ پودا اگ سکتا، جڑ سے اکھاڑ دیا جائے تو اب پودے کے دوبارہ اگنے کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بھی الفاظ آئے ہیں لا یرا الا مساکنہم، کہ اب ان کے مسکنوں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ قوم سمود کے جا کر وہ محل دیکھ لیجئے جو انہوں نے چٹانیں تراش تراش کر بنائے تھے، ان میں رہنے والا تو کوئی نہیں۔ اور یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جیسے وہ کبھی آباد ہی نہیں، کالم یغنو فیہا، کوئی تھا ہی نہیں، نسیم منسیہ، وہ عذاب ہے اکبر۔ اور نوٹ کیجئے، میں اس کا انتظار کر رہا ہوں کم سے کم 84 سے 20 برس ہو گئے۔ میں واحد شخص ہوں اس پورے ملک کے اندر جو اس وقت سے کہہ رہا ہے پاکستان کا وجود نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، نہیں رہے گا اگر ہم نے یہاں اسلام کو قائم نہ کیا۔ یہ اپنے رضاؤں دیا چھوڑ چکا، گم کر چکا ہے ہی نہیں، وجود کے لیے جواز نہیں ہے، بے جواز چیز قائم نہیں رہا کرتی۔ لہذا میں نے اس وقت کتاب لکھی تھی استحکام پاکستان، اب بھی موقع ہے اسے مستحکم کرنے، اور استحکام اسی سے آئے گا یہاں اسلامی انقلاب آئے، اسلام کا نظام عدل اجتماعی بھی قائم کیا جائے، اسلامی شریعت اور قوانین بھی نافذ کیے۔ پھر میں نے لکھی تھی
اسی کا دوسرا حصہ استحکام پاکستان اور مسئلہ سندھ، اور اس میں یہ الفاظ ہیں موٹے حروف میں شروع میں لکھے ہوئے کہ ایک ہی سن تھا، سن 92-93 ہجری، 712-13 عیسوی، ایک اس میں اسلام سندھ میں داخل ہوا محمد ابن قاسم کے ذریعے۔ اسی سن میں اسلام یورپ میں داخل ہوا طارق ابن زیاد کے ذریعے، ایک ہی سن سائملٹینیس۔ اسپین میں اسلام اور مسلمانوں کا نام و نشان ختم ہوئے 500 برس سے زائد، 1492 میں سقوط غرناطہ کے بعد وجود ختم ہو گیا، 1602 تک پھر ہسپانیہ میں آئیبیرین پیننسلا میں کوئی مسلمان نہیں چھوڑا، یا قتل یا جلا دیے گئے یا پھر جہازوں میں بھر بھر کر اور شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر دفن کر دیے گئے۔ تو میں نے لکھا کیا یہی تاریخ ہندوستان میں بھی دہرائی جانے والی ہے؟ یہ میری سن 84-85 کی بات ہے، اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری جو سابقہ امت تھی بنی اسرائیل، جب ان پر پہلا عظیم ترین عذاب آنے والا تھا نبوکدنصر کے ہاتھوں، جس میں حضرت سلیمان کا بنایا ہوا معبد مسجد اقصی اصل وہ تھی جس کو کہ مسمار کر دیا گیا، 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں رہی، 6 لاکھ یہودی آن دی اسپاٹ قتل کیے گئے، اور 6 لاکھ کو وہ ہانک کر لے گیا، اس کو وہ کہتے ہیں ایرا آف کیپٹیوٹی۔ 100 سال تک وہ بیبیلونیا میں، بیبیلونیا اس وقت عراق کو کہتے تھے، نبوکدنصر جو ہے وہ ایک طرح کا نمرود تھا، عراق کے بادشاہوں کو نمرود کہتے تھے، جیسے مصر کے بادشاہ فرعون کہلاتے تھے، تو وہاں نمرود جو ہے ان کو لے گئے، وہاں وہ 100 برس تک کیپٹیوٹی میں رہے۔ جب یہ صدا آنے والی تھی اس وقت جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، یشعیاء علیہ السلام، یرمیاہ علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام، یہ انذار کرتے رہے کہتے رہے دیکھو درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے۔ یہ میں غور کرتا رہا، کلہاڑا تو گرتا ہے، رکھا تو نہیں جاتا، لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے لکڑی پھاڑنے والا ہے، چاہے کوئی اور، چاہے جلاد، پہلے وہ اپنا جو ہے اس گردن پر رکھتا ہے، یعنی یہ کہ مجھے یہاں ضرب لگانی ہے، معین کرتا ہے، پھر اٹھا کر